اور یہاں آپ کو بتائیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی ہے اور جو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا وہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ عدالت عظمیٰ ابھی فیصلہ سنا رہی ہے اور دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت جو ہے وہ مکمل ہو چکی تھی اور اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے، جبکہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے۔ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور اب یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں، آرٹیکل 63(a) کی تشریح اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور کچھ دیر پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا اور سماعت مکمل کر لی گئی تھی اور اب یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور دوران کارروائی آپ کو بتائیں کہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی تھی اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا تھا، جبکہ اب یہ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور عدالت عظمیٰ کچھ ہی دیر میں یہ فیصلہ سنا دے گی اور فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس عمر تا بندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی تھی اور اس پر اب فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، آرٹیکل 63(a) کی تشریح اور سپریم کورٹ نے اس پر فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کی جائیں گی۔ چیف جسٹس کا ایسا کہنا ہے کہ جسٹس مظہر عالم، جسٹس مندوخیل کی طرف سے فیصلے کا اختلاف، اور جبکہ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی تھی، جس کا فیصلہ ابھی سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اور چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، کیونکہ یہ فیصلہ کافی دیر پہلے محفوظ کر لیا گیا تھا، جبکہ 5 بجے کا ٹائم تھا اس فیصلے کو سنانے کا، لیکن اس فیصلے کو سنانے میں تاخیر ہوئی اور ابھی اس فیصلے کو سنانا شروع کر دیا گیا ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں سپریم کورٹ نے اپنا محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے، چیف جسٹس کا یہ کہنا ہے کہ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کریں گے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف الصاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد یہ ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آرٹیکل 63(a) کی تشریح سے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ فیصلہ جو ہے اس حوالے سے وہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس کا بتانا ہے کہ تفصیلی وجوہات بعد میں جاری کریں گے۔ جسٹس مظہر عالم، جسٹس مندوخیل کی طرف سے فیصلے کا اختلاف، جبکہ چیف جسٹس جسٹس جاز الاحسن، جسٹس منیب اختر نے اکثریت سے رائے دی ہے
اور اس پر چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا، جبکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا گیا ہے اور 5 بجے یہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن اس فیصلے کو سنانے میں تاخیر ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے معذرت کی ہے کہ میں معذرت کرتا ہوں اور یہ بھی کہا ہے کہ تفصیلی وجوہات اس کی بات میں وہ جاری کریں گے۔ سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق صدارتی ریفرنس پر سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ بھی محفوظ کر لیا گیا ہے اور محفوظ فیصلہ جو ہے وہ ابھی سنانا شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ دوران سماعت اٹارنی جنرل اشرف صاف کا کہنا تھا کہ صدر مملکت کو قانونی ماہرین سے رائے کے بعد ریفرنس فائل کرنا چاہیے تھا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اب معاملہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح اور اس حوالے سے محفوظ فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندہ نیوز ون یاسر حکیم۔ یاسر حکیم، سپریم کورٹ نے جو محفوظ فیصلہ تھا وہ سنانا شروع کر دیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، اس حوالے سے اب تک سپریم کورٹ کے لارجن بینچ نے جو اپنی رائے دی ہے صدارتی ریفرنس کے حوالے سے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ 3-2 کی اکثریت کے تحت یہ رائے دی جا رہی ہے، جس میں چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اس پر اپنی رائے دی ہے، جبکہ جسٹس مظہر عالم اور جسٹس مندوخیل جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ تحریر کیا ہے اس رائے کے حوالے سے۔ اب تک سپریم کورٹ نے جو اس رائے کے حوالے سے اناؤنس کیا، اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے اور فلور کراسنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہو سکتی، ہوئی پارلیمنٹ سے پارٹی سے انحراف جو ہے اسے سپریم کورٹ کی اس رائے کے مطابق کینسر قرار دیا گیا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اب تک اس رائے کے حوالے سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں عدم استحکام جمہوریت کے خلاف ہے اور انحراف پارلیمانی جمہوریت کو ڈیریل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال جو ڈی شیٹ کرنے سے متعلق تھا، اس کے حوالے سے منحرف اراکین کے ووٹ کو شمار نہ کرنے کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اپنی رائے دی ہے۔ اس وقت سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 میں یہ رائے دی جا رہی ہے اور اس حوالے سے مزید جو تفصیلات۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ چیف جسٹس امتا بندیال فیصلہ سنا رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ جسٹس مظہر عالم، جسٹس مندوخیل کی طرف سے فیصلے سے اختلاف اور کہا کہ آرٹیکل 63 کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریت سے رائے دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پارٹی سے انحراف کینسر ہے، سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے اور چیف جسٹس امتا بندیال یہ فیصلہ سنا رہی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ جسٹس مظہر عالم، جسٹس مندوخیل کی طرف سے اختلاف اور کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریت سے رائے دی ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ پارٹی سے انحراف کینسر ہے، سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اپنا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ چیف جسٹس امتا بندیال یہ فیصلہ سنا رہے ہیں، جبکہ چیف جسٹس نے کا یہ بھی کہنا ہے کہ معذرت کرتا ہوں، آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑا۔ جسٹس مظہر عالم، جسٹس مندوخیل کی طرف سے فیصلے سے اختلاف اور کہا کہ آرٹیکل 63 کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اکثریت سے رائے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ پارٹی سے انحراف کینسر ہے، سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرٹیکل 63A کی تشریح سے متعلق سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں نمائندے نیوز ون نیلم ارشد۔ اہم سماعت مکمل ہو چکی ہے اور فیصلہ سنانا شروع کر دیا گیا ہے، مزید کیا اپڈیٹس ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ منحرف اراکین سے متعلق آرٹیکل 63A پر جو محفوظ فیصلہ ہے وہ سنا دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس امتا بندیال نے فیصلہ پڑھ کر سنایا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کی رائے سے سنایا گیا ہے۔ 2 ججز نے اس فیصلے سے اختلاف کیا ہے، جبکہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ ساتھ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر نے اس فیصلے سے اکثریت پر رائے دی ہے۔ تاہم جو 2 اختلافی رائے دی گئی ہیں 2 ججز کی طرف سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نااہلی سے متعلق فیصلہ ہے، اس میں جو ڈی سیٹ ہونے کا معاملہ ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو رکن پارٹی سے انحراف کرے گا اس کی سیٹ کو
خالی تصور کیا جائے گا، جبکہ نوٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو قانون سازی ہے پارلیمانی حوالے سے اس پر ابھی جو وقت ہے وہ بالکل مناسب ہے کہ اس پہ قانون سازی کی جائے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ جیسے ہی فیصلہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرٹیکل 63 کو اکیلے نہیں پڑھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیر اختر نے اکثریت سے رائے دی ہے۔ سپریم کورٹ نے پارٹی سے انحراف کو کینسر قرار دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں میں استحکام لازم ہے، ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ انحراف پارلیمانی جمہوریت کو ڈی ریل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال ڈی سی سے متعلق تھا، جس پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ جو ہے اس میں یہ کہا ہے کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ووٹ کسی بھی طور پر تصور نہیں ہوگا، اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ صدارتی ریفرنس تھا جس کو 21 مارچ کو داخل کیا گیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں صدر پاکستان کی جانب سے۔ اس پر 3 فریقین جو تھے وہ سامنے آئے، جس سے پاکستان تحریک انصاف اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ بھی فریق بنی، اور ان تینوں جو درخواستیں تھی اس میں آرٹیکل 63 سے متعلق تشریح جو تھی وہ مانگی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان سے، جس پر آج جو فیصلہ ہے وہ سنایا گیا ہے، جس کے مطابق جو پارٹی سے انحراف کرنے والے رکن ہوں گے ان کا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ تو ہو سکے گا لیکن شمار کسی صورت بھی نہیں ہو سکے گا۔ جو اختلافی نوٹ دیا گیا ہے 2 ججز کی جانب سے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی سے انحراف کرنے والا جو رکن ہے اس کی جو نشست ہے اس کو خالی تصور کیا جائے گا۔ تاہم چیف جسٹس آف پاکستان نے 5:30 بجے کا وقت دیا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے گا، لیکن تاخیر کے باعث فیصلہ جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد سنایا گیا، اور اس فیصلے میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو تشریح مانگی گئی تھی اس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ وقت بالکل مناسب ہے کہ اس معاملے پر قانون سازی کی جائے، لیکن پارلیمانی معاملہ ہے، پارلیمانی جمہوریت کا معاملہ ہے، اور فیصلہ جو ہے وہ 3 دوست سے سامنے آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اختلافی نوٹ جو دیا گیا ہے جن 2 ججز کی جانب سے، اس میں جسٹس مندوخیل اور جسٹس جمال مندوخیل جو ہے وہ شامل ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پارٹی سے انحراف جو ہے وہ کینسر تو ہے ہی ہے، لیکن جو اختلافی نوٹ ہے اس کے مطابق آئین پاکستان پارلیمانی جمہوریت سے متعلق مکمل کور دیتا ہے، انحراف کرنے والے کی سیٹ خالی تصور ہوگی۔ مجموعی طور پر ابھی تک اگر بات کی جائے تو اس ریفرنس پر 20 جو سماعتیں ہیں مجموعی طور پر وہ ہوئی ہیں، اور تقریباً یہ ریفرنس 1 مہینہ اور 28 دن تک جاری رہا، اور اس میں روزانہ کی بنیاد پر جو سماعت تھی وہ بھی ہوتی رہی۔ تاہم ایک جو صدارتی ریفرنس تھا جس پر آرٹیکل 63 سے متعلق جو منحرف اراکین تھے اس کے حوالے سے چند ایک سوالات جو تھے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پوچھے گئے تھے، جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ آیا جو منحرف اراکین ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ پارٹی سے خیانت تصور ہوگا یا نہیں۔ دوسرا سوال جو ریز کیا گیا تھا صدر پاکستان کی طرف سے منحرف اراکین کی تشریح سے متعلق، اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آیا ان جو اراکین ہیں جو کہ منحرف ہو چکے ہیں ان کا جو ووٹ ہے وہ تصور ہوگا کہ نہیں، جس پر جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے اس میں واضح طور پر آج یہ بتایا گیا ہے کہ وہ منحرف اراکین جو پارٹی سے انحراف کریں گے ان کا ووٹ قطعاً تصور نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس کے مطابق وہ اراکین جو پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ان کی جو نشست ہے اس کو خالی تصور کیا جائے گا۔ اور ایک مفصل جو سماعت تھی آج ہوئی، اگر دن کے اوقات میں آپ کو بتائیں تو اٹارنی جنرل اشرف صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے گزشتہ روز ان سے معاونت مانگی تھی اور ان سے بھی جو تمام تر معاملات تھے اس پر آرٹیکل 63 سے متعلق اس پر کچھ جو گزارشات تھی وہ طلب کی تھی، جس پر آج اٹارنی جنرل کی طرف سے اس ریفرنس کے قابل سماعت ہونے یا ناقابل سماعت ہونے پر بحث کی گئی، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، ابھی اس ریفرنس کے سماعت یا قابل سماعت ہونے پر بات نہیں کی جا سکتی اور اس معاملے پر ہمیں فیصلہ آج کے آج ہی دینا ہے۔ تاہم ابھی جو فیصلہ جاری کیا گیا ہے وہ ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے، اور تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں جو باقی وجوہات ہیں اس تمام تر آرٹیکل 63 سے متعلق وہ واضح کی جائیں گی۔ جی اچھا نیلم ارشد، جو فیصلہ سنانے میں تاخیر ہوئی ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ بتایا یہ جا رہا تھا کہ یہ فیصلہ 5 بجے کے قریب سنا دیا جائے گا، تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اس فیصلے کو سنانے میں اتنی تاخیر ہوئی؟ جی بالکل، اگر روایتی طور پر بات کریں تو سپریم کورٹ میں جو وقت دیا جاتا ہے کسی بھی کیس کے فیصلے کا تو وہ بالکل ایگزیکٹ ٹائم پہ کبھی بھی نہیں دیا گیا۔ روایت یہی رہی ہے سپریم کورٹ کی کہ جب بھی جو وقت دیا جاتا ہے اس سے یقینی طور پر جو وقت ہے وہ تھوڑا آگے ضرور ہو جاتا ہے۔ تو ہم جیسے ہی آج فیصلہ سنانا شروع کیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے تو پہلے انہوں نے معذرت کی اور اس تاخیر کی وجہ ان کے مطابق یہ بتائی گئی
کہ فیصلے پر جو دستخط تھے ججز کے مختلف جو کہ اس بینچ کا حصہ تھے، اس کی وجہ سے فیصلہ جو ہے وہ تھوڑا تاخیر کا شکار ہوا. لیکن جو فیصلہ ہے اس نے آپ کو بتایا کہ 5 ججز جو تھے وہ اس بینچ کا حصہ تھے. چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، لیکن جو فیصلہ ہے وہ 3-2 کی رائے سے آیا ہے. 2 ججز جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے، اس فیصلے سے اختلاف رائے کی ہے، جبکہ 3 ججز جس میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر شامل ہیں، ان کی طرف سے فیصلہ جو ہے اکثریت کی رائے سے دیا گیا ہے. اور اس فیصلے میں جو اکثریت کی رائے ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ انحراف جو ہے پارٹی سے اس کو کینسل قرار دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے. ساتھ ہی ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ وہ اراکین جو کہ پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ان کی سیٹ کو بالکل وہ تصور کیا جائے گا کہ یہ خالی ہے. ساتھ ہی ساتھ جو اختلافی نوٹ تھا اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ اراکین جو اپنا ووٹ جو ہے وہ استعمال کریں گے منحرف ہونے کے بعد، تو ان کا جو ووٹ ہے اس کو شمار کسی صورت بھی نہیں کیا جا سکتا. باقی جو تفصیلی وجوہات ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تفصیلی فیصلے میں جو مزید وجوہات ہیں وہ جاری کی جائیں گی. تاہم ابھی جو ایک شارٹ آرڈر سنایا گیا ہے اس کے مطابق فیصلہ 3-2 کی رائے سے دیا گیا ہے. اور اختلافی نوٹ میں یہ کہا گیا ہے دونوں ججز کی جانب سے کہ وہ اراکین جو کہ اپنی پارٹی سے انحراف کرتے ہیں ان کی جو نشست ہے اس کو خالی تصور کیا جائے گا. جبکہ جو اکثریت کا فیصلہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اراکین جو کہ منحرف ہو جائیں گے اپنی پارٹی سے، ان کا جو ووٹ ہے وہ کسی صورت بھی شمار نہیں ہوگا. ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا گیا ہے جو کہ 3 سے 4 منٹ کے اندر سنایا گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے. تاہم جو تفصیلی وجوہات ہیں اس فیصلے سے متعلق، اس آرٹیکل 63 سے متعلق، وہ تفصیلی فیصلے میں جاری کی جائیں گی. جی اچھا نیلر، ارشد یہ بھی بتائے گا کہ اس فیصلے کی مکمل تفصیلات کب تک سامنے آ جائیں گی؟ جی، فیصلے کی جو مکمل تفصیلات ہیں یقینی طور پر جو تحریری فیصلہ ہے وہ جاری ہونے کے بعد ہی جاری ہوں گی. تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ کسی بھی وقت جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے جاری کیا جا سکتا ہے. اور جو اگر روایتی طور پر دیکھا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایسے جو تاریخی فیصلے ہوتے ہیں شارٹ آرڈر کے تھوڑی ہی دیر بعد جو تحریری فیصلہ ہے، ایک مفصل فیصلہ جو ہے وہ بھی جاری کر دیا جاتا ہے. تاہم یہ امید کی جا رہی ہے کہ شاید جو ریٹن آرڈر ہے، جو تحریری فیصلہ ہے جو کہ مکمل تفصیلات کے ساتھ جاری کیا جائے گا، وہ آج کل میں جاری کر دیا جائے گا، کیونکہ ایک طویل سماعت کے بعد جو کہ 1 مہینہ اور 28 دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، مجموعی طور پر 20 سماعتیں ہوئی اس معاملے پر. اور اس معاملے پر نہ صرف ایک فریق جو کہ صدر مملکت ان کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف اور ساتھ ہی ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی فریق بنی، تو ایک مفصل جو سماعت تھی اس کا سلسلہ جاری رہا. تو یقینی طور پر جو فیصلہ ہے وہ بھی تھوڑا ڈیٹیل ہوگا. تحریری فیصلے پہ جو مزید نقائص ہیں 63 کے حوالے سے وہ بھی بیان کیے جائیں گے، لیکن اس فیصلے کو ابھی تک جاری نہیں کیا گیا. ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا جائے گا، لیکن ممکنہ طور پر جو تحریری فیصلہ ہے وہ بھی شاید آج شاید کل میں جاری کر دیا جائے. لیکن جو مزید وجوہات ہیں اس آرٹیکل 63 کے جو 4 سوالات پوچھے گئے تھے حکومت کی طرف سے، اس کا ایک شارٹ آرڈر جو ہے وہ سنایا گیا ہے، جس میں 4 سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دیے گئے ہیں.